السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحدیث السادس عشرہ، 16ویں حدیث آج ہم اس ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ہی اہم اصول ذکر کیا ہے۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا، کہ بے شک ایک شخص قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اوصینی، کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے، مجھے ایڈوائز کیجیے، مجھے کوئی ایسی وصیت کیجیے۔ وصیت جو بھی کوئی کرتا ہے اور جس کو جو وصیت کی جاتی ہے اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے کہ وہ لازم اس وصیت کو پکڑے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تغضب، کہ غصہ نہ ہونا۔ فردد مرارا، تو اس شخص نے بار بار سوال پوچھا، ریپیٹڈلی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سوال پر یہی جواب دیا، لا تغضب۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا۔ یہ حدیث دو الفاظ کی حدیث ہے، لا تغضب، لیکن اس میں جو معانی ہیں اس میں بے شمار معانی اور اصول جمع کیے گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص نے ایک وصیت پوچھی اور مشورہ لیا یا ایک ایڈوائس لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ ایڈوائس دی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف لوگ آپ سے ایڈوائس لینے آتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر شخص کو مختلف جواب دیتے، ڈپینڈنگ کہ وہ بندہ کون سا ہے، سچویشن کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کا، لوگوں کی سچویشن اور کانٹیکسٹ کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کو فتویٰ یا جواب دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ اصول پتہ چلا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یا کسی کو جواب دینا ہے، اگر کوئی پوچھ رہا ہے یا کوئی مشورہ لے رہا ہے یا کوئی ایڈوائس لے رہا ہے یا کوئی کاؤنسلنگ لے رہا ہے، تو آپ نے اسی بندے کے حساب سے کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ ہر شخص کو ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ دیر از نو ون رول دیٹ فٹس آل۔ تو آپ نے لوگوں کے حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، سچویشن کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور کیفیت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو عموماً جو اہل علم فرماتے ہیں، یہاں پہ وہ شخص جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو ہو سکتا ہے شاید وہ غصے کا تیز ہو، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس ان دو الفاظ میں ہی اسے نصیحت کی، اور بار بار سوال کرنے پر بھی آپ نے کوئی مزید اس میں اضافہ نہیں کیا۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر نصیحت چاہے، اور سب سے پہلے ہی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت کوئی ایک اسپیسیفک چیز ہے جو اس بندے سے متعلق ہے، تو آپ پہلے اسی کی اصلاح کریں اور اب مزید اس میں اور ایڈ نہ کریں، اس بندے کے لیے اور کمپلیکس نہ کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اور وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے اور سے بے اختیاری طور پر بھی جھوٹ نکل آتا ہے، تو اگر وہ آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے یا مثال کے طور پر آپ اس کے خیر خواہی کا کام کریں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ سب سے پہلا فوکس جو ہے وہ اس پر ہی کریں گے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اس پہ مزید آپ ایک کے بعد یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مشورہ لینے آتا ہے یا کوئی شخص کسی کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، تو وہ اس کو ایک ایڈوائس دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور معاملہ اس کے لیے بڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول ہے جو کہ شریعت نے اس کو مد نظر رکھا ہے، اور وہ اصول تدریج کہلاتا ہے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ اگر شراب ون گو میں حرام کر دی جاتی تو کوئی بھی نہ چھوڑ پاتا۔ تو شراب بھی جس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ حرام کی گئی، اسی طرح ربا ہے، اسی طرح اور بھی دیگر معاملات ہیں۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اگر ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی بہت سارے احکامات اور رولنگز ایک بندے پر مسلط کر دیے جائیں تو شاید اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا اور وہ چیز کمپلیکس ہو جائے گی۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کے لیے اور کوئی نصیحت نہیں تھی؟ کیا اور کوئی اصلاحی پہلو نہیں تھا؟ بس ایک ہی خامی تھی اس بندے میں؟ نہیں، بہت ساری خامیاں ہوں گی، بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے اور بہت سے ایسے اصلاح کے پہلو ہوں گے اس بندے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک ہی لفظ پر، ایک ہی نصیحت پر اکتفا کیا کہ بس یہ کر لینا۔ اور دوسری وجہ جو اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کیوں نہیں کی، کوئی اور اصلاحی پہلو کیوں نہیں اس کی طرف توجہ دی، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے، الغضب، یہ جو غصہ ہے، یہ تمام شر کی سورس ہے، اوریجن ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قال الرجل،
فی روایت قال الرجل، اور یہ روایت جو ہے وہ مسند احمد کی ہے، امام البانی نے اس کو صحیح اور ترغیب و ترہیب میں صحیح کہا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ ایک اور روایت آتی ہے کہ قال الرجل ففکرت حین قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ما قال، ایک شخص نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جملے یعنی لا تغضب کہ غصہ نہ ہونا، اس پر میں نے تھوڑا غور و فکر کیا تو فإذا الغضب يجمع الشر كله، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو غضب ہے، جو غصہ ہے، وہ تمام شر کو جمع کیے ہوئے ہے، یعنی تمام شر کی اوریجن ہے، سورس ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے جو انسان غلط کام کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، کبر ہے، اور بھی دیگر معاملات ہیں جو کہ برے اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ تمام اخلاق اور تمام برائیوں کو اگر دیکھو گے، یا معاشرے میں جتنی برائیاں انجام لیتی ہے، اکثر کا تعلق اسی مسئلے سے ہوتا ہے کہ کہ غصے میں انسان کیا کچھ کر جاتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو غصہ اصل ایک بلا ہے، اگر انسان اپنے غصے کو قابو میں کر لے تو بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ انسان کے لیے انسان اپنے لیے بھی آسان کر لیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے انسان کو غصہ پی جانے سے یا غصہ نہ کرنے سے، سب سے پہلا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ بلکہ ہوتا ہی یوں ہے کہ انسان غصے میں وہ کچھ کہہ جاتا ہے یا کر جاتا ہے، بعد میں اس کو ضرور ندامت ہوتی ہے، ریگریٹ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ غصہ ہی نہ کرے، یا غصے کو پی جائے، یا غصے کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل نہ کرے۔ لہٰذا بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جامع نصیحت ہے، جیسے کہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اجمع لنا حسن الخلق فی کلمۃ، ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ اچھے اخلاق کو ایک کلمے میں جمع کر دیجیے ہمارے لیے، یعنی اچھے اخلاق کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اچھے اخلاق بہت سارے ہیں، کسی کو دیکھ کے مسکرانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور بھی مختلف آداب ہیں اور اخلاق ہیں۔ تو ابن مبارک سے پوچھا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کو سمرائز کر دیں فی کلمۃ، ان جسٹ ون ورڈ، ایک لفظ میں۔ تو ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا ترک الغضب، غصے کو چھوڑ دینا۔ اور ظاہر سی بات ہے ابن مبارک رحمہ اللہ نے بھی یہ جو لیا ہے وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے لیا ہے، یعنی غصہ چھوڑ دینے سے انسان کے اخلاق مزین ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار میرے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، مجھ سے سچ نہیں بولا جا رہا، مجھ سے کبر ختم نہیں ہو رہا، تکبر ختم نہیں ہو رہا، کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے حسد ختم نہیں ہو رہا، کوئی کہتا ہے مجھ سے جھوٹ ختم نہیں ہو رہا، کوئی کہتا ہے مجھ سے جو منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، برے الفاظ نکلتے ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تمام چیزوں کا حل، تمام برے اخلاق کا حل جو ہے وہ ترک الغضب یعنی غصے کو چھوڑ دینے میں۔ تو انسان جب غصے کو چھوڑ دے گا تو یہ انشاءاللہ یہ جو لوازمات ہیں غصے کے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب غصے کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہی اچھے اخلاق ہیں، یعنی تمام اچھے اخلاق کو اسی الفاظ میں جو ہے وہ سمرائز کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، اس کے دو احتمالات ہیں، یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو پاسبلٹیز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا مراد یہ ہے کہ وہ اسباب چھوڑ دیجئے کہ جو غصہ لے آئیں تمہیں، یعنی وہ اسباب جن سے غصہ آتا ہو ان کو چھوڑ دیجئے، یا وہ اسباب اختیار کریں کہ جن سے غصہ جو ہے وہ مطلب نہ آتا ہو، جیسے کہ اچھے اخلاق ہیں، مثال کے طور پر بردباری کا اظہار کرنا، اسی طرح شرم و حیا ہے، اسی طرح تواضع ہے، اسی طرح اپنے زبان اور ہاتھ اور پاؤں سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے، اسی طرح معاف کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اچھے چہرے کے ساتھ اچھے مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملنا ہے۔ یہ سارے جو ہے یعنی یہ سارے انسان اسباب اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جب انسان اس سارے اسباب اختیار کرے گا تو اس کا غصہ کم ہو جائے گا یا بالکل ہی جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گا۔ تو اچھے اخلاق یعنی اس طرح کے اخلاق اپنانے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر زیادہ اس میں بردباری آ جاتی ہے، زیادہ اس میں ٹالرنس آ جاتی ہے، زیادہ احترام آ جاتا ہے، دوسروں کا ادب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اخلاق چونکہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں سے متعلق ہیں، تو غصہ آتا ہی اس لیے کہ لوگ اس کے مطابق نہیں چلتے نا، یعنی ایک انسان کو غصہ تب آتا ہے کہ لوگ اس کے مطابق نہیں چلتے، اور جب ایک انسان میں اچھے اخلاق ہوں گے تو اس کے اندر ایک وسعت ہوگی اور لوگوں کو ٹالریٹ کرنے کی ایک گنجائش ہوگی، تو جب ایسا ہوگا تو پھر غصہ نہیں آئے گا۔ تو اچھے اخلاق کو
اپنے آپ کو مزین کر لینا یہ انسان کو غصے سے بچا لیتا ہے. تو ایک تو احتمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ احسن اخلاق اختیار کیے جائیں کہ جس سے غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسرا احتمال لا تغضب میں، یعنی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے میں یہ ہے کہ غصے کے جو لوازمات ہیں اس پر عمل نہ کرنا. یعنی غصہ تو آئے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی جب ایمان والوں کی تعریف کی ہے قرآن میں کہ والکاظمین الغیظ، کہ غصہ پی جانے والے ہیں، اور اسی طرح وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو پھر وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اہل ایمان کی جو صفات میں سے ذکر کیا ہے کہ وہ غصہ آتا ہے ان کو. ہاں، غصے کے جو تقاضے ہیں، غصے کے جو لوازمات ہیں، غصے کے جو نتائج ہیں، کیا ہیں غصے کے نتائج؟ برا بھلا کہہ دینا، سب و شتم کرنا، مارنا، پیٹنا، اور لوگوں کو حقیر جاننا، کبر آ جانا، حسد آ جانا، یہ سارے غصے کے لوازمات ہیں. تو غصہ پی جانے کا حکم ہے، یعنی غصہ آتا ہے انسان کو. ایک انسان، ظاہر سی بات ہے، جذبات انسان کا حصہ ہے. اب ان جذبات میں سے غصہ بھی ہے. اب غصہ تو آتا ہے لیکن اس کو پینا ہے، اس کو اظہار نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ مراد بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے. دونوں احتمالات ممکن ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم، یعنی وہ الفاظ دیے گئے ہیں کہ الفاظ بڑے شارٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں معنی بڑا وسیع ہوتا ہے. اس لیے اہل علم جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی بات میں بھی مختلف پاسبلٹیز ذکر کرتے ہیں جو کہ سب ممکن ہیں. یعنی یہ جو پاسبلٹیز ذکر کرنا کہ یہ بھی معنی صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام معنی مراد ہیں، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں آپس میں. اسے اختلاف نہیں کہا جاتا، اسے ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے، اسے تنوع کہا جاتا ہے. تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان چھوٹے سے الفاظ میں یہ تمام معنی جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. تو پہلا کیا ہے کہ غصے کے اسباب کو، یعنی جس سے انسان کو غصہ آتا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے، یعنی وہ اسباب اختیار کیا جائیں جس سے انسان کو غصہ آنا ہے، جس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. دوسرا احتمال وہ یہ ہے کہ انسان غصے کے تقاضوں اور لوازمات پر عمل نہ کرے، کیونکہ انسان کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے. غصہ، اچھا، اب یہ جو غصہ ہے یہاں پہ لا تغضب، یہ کس متعلق ہے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جو غصہ ہم نے پینا ہے، جو غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے، وہ دنیاوی معاملات میں یا پرسنل معاملات میں. مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، کسی نے آپ کا نقصان کر دیا، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، کسی نے آپ کی غیبت کر دی، کچھ بھی ہو گیا، یعنی کوئی بھی شخص دنیاوی معاملے میں آپ کے مطابق نہ اترا، تو اب ہوا یہ کہ وہاں پہ غصہ پی جانا ہے. لیکن اگر شرعی معاملات ہیں، اللہ کی حدودوں کو پامال کیا جا رہا ہے، گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا، بدعات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی غصے کا اظہار کرنا ثابت ہے، اور یہ غیرت ایمانی ہے. اس پر غصہ آنا چاہیے، اظہار بھی کرنا چاہیے. غصہ پی جانے کا تعلق دینی معاملات میں نہیں ہے کہ اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے اور انسان کہے کہ نہیں میں غصہ پی جانے والوں میں سے ہوں. نہیں، وہاں پہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی چہرہ مبارک لال ہو جاتا تھا، کوئی اس طرح کی بات کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی غصے میں آ جاتے تھے. تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ دنیاوی معاملات میں غصے کو پی جانے کا حکم ہے. اب غصہ انسان کو جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ وہ پیے کیسے؟ یعنی یہ جو گھونٹ ہے غصے کا، یہ سب سے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ گھونٹ جو کہ بندہ لیتا ہے، تمام گھونٹ میں سے سب سے جو محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ غصے کا گھونٹ ہے، غصے کا گھونٹ. تو یہ گھونٹ لیا کیسے جائے، اس کو پیا کیسے جائے؟ انسان کو غصہ آتا ہے، ایک مومن کو بھی غصہ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جذبات ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غصے کو پی جانے کے مختلف حل ہمارے سامنے رکھے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے اور دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص کی جو آواز وہ ہے بلند ہو جاتی ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، بڑا غصے سے بھر جاتا ہے، اور وہ الٹا سیدھا کہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی لأعلم کلمۃ لو قالها، کہ میں بے شک ایک کلمہ جانتا ہوں، ایک کلمہ یعنی ایک الفاظ جانتا ہوں، کچھ الفاظ جانتا ہوں کہ اگر یہ کہے گا تو لذهب عنه ما یجد، تو یہ چلا جائے گا اس سے، یہ کیفیت چلی جائے گی اس سے جو یہ پا رہا ہے، یعنی غصے کی جو شدت پا رہا ہے وہ کیفیت اس سے چلی جائے گی. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اگر یہ شخص کہہ دے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے. تو یہ جو ہے وہ انسان اگر، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ لیتا ہے تو انسان جو ہے اس کے لیے گھونٹ غصے کا لینا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جو کوئی بھی غصہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. اب یہ اتنا بہترین حل ہے کہ انسان اگر واقعی اس پر عمل کرے تو بعد میں ریگریٹ نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو بھی امام البانی نے صحیح کہا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. یعنی جب بھی کوئی کسی کو غصہ ہے خاموش ہو جائے بس، کیونکہ اگر اس نے ڈیسائیڈ کر دیا نا، اس نے اگر ارادہ کر لیا کہ میں نے غصے میں کچھ بولنا ہے، تو وہ لازماً غلط بولے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی طرف سے غصہ، آگے حدیث میں انشاءاللہ سناؤں گا، یہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. تو جب شیطان کی طرف سے غصہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو بولے گا وہ غلط بولے گا. تو ہاں، لیکن جہاں پہ جو غصہ صحیح غصہ ہے، یعنی جو انسان کو دین کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا غصہ، وہ انسان کی دینی غیرت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہاں پہ انسان بولے، اظہار کرے، وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آ جائے وہ خاموش رہے، خاموش ہو جائے، بس بالکل خاموش ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ یاد کرے، فلیسکت، بس خاموش ہو جائے، کچھ بولے نا، کچھ بھی بولے گا غلط بولے گا اور پھر بعد میں اس کو ندامت ہوگی. ایک صحیحین میں بخاری اور مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ وہ شخص اسٹرانگ نہیں ہے، یعنی وہ شخص مضبوط نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے، جو پہلوان ہے، نہیں، یہ اسٹرانگ نہیں ہے، یہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، بلکہ اسٹرانگ اور مضبوط تو وہ شخص ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. وہ اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے، مضبوط کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسروں کو تو پچھاڑتا رہے لیکن اپنے نفس کو سنبھال نہ سکے، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا تو دوسروں کو کیا سنبھالے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ اسٹرانگ ہے، اور یہ ایک مینلینس ہے، اور یہ مردانگی ہے، اور یہی ایک جو ہے وہ مطلوب ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول کر کے ظاہر سی بات ہے خاموش ہو جانا ہے. اور اسی طرح اور بھی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ جائے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹ جائے. تو یہ بھی حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور یعنی اپنی حالت کو جو ہے وہ چینج کرے، کیونکہ اپنی سچویشن کو چینج کرتا ہے تو شیطان جس سچویشن میں اس کے پاس آتا ہے، اگر وہ اپنی سچویشن یا حالت یا کیفیت کو تبدیل کرتا ہے تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا ایک سفر پر کہ فجر کی نماز کے لیے ان کو بیدار کر دیا جائے، صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بلال جو ہے وہ رات بھر تہجد پڑھتے رہے اور جاگتے رہے، لیکن فجر سے قریب جو ہے وہ اونٹ کی طرف ٹیک لگا کے بیٹھے کچھ تھوڑا آرام کرنے. تو اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی اور پھر صحابہ کی آنکھ کھلی جب سورج طلوع ہو چکا تھا، یعنی فجر کی نماز رہ گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہاں سے چلو منتقل ہو، کیونکہ اس وادی میں شیطان آ چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں نماز ہی نہیں پڑھی کیونکہ وہاں پہ شیطان آ چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر شیطان آ جائے، اور ظاہر سی بات ہے غصہ بھی شیطان کی طرف سے، تو جب غصہ آ جائے تو اپنی حالت کو وہ منتقل کرے، چینج کرے، تبدیل کرے. اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اگر ایک کمرے میں تو دوسرے کمرے میں چلے جائے، اگر ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ چلے جائے. اپنی حالت کو منتقل کرنے سے شیطان اس کے پیچھے نہیں آتا بلکہ شیطان وہیں رہ جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ثابت ہے کہ اپنی حالت کو چینج کرے، اپنی کیفیت کو چینج کرے. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پانی یعنی وضو کے ذریعے شیطان، یعنی یہ جو غصہ ہے یہ آگ کی طرف سے، اور یہ آگ ہے، اس کو جو ہے وہ پانی کے ذریعے ٹھنڈا کیا جائے، یعنی وضو کیا جائے. تو وضو انسان کر لیتا ہے تو شیطان باوضو رہنے کی فضیلت میں سے بھی ہے. انسان کو اگر لگتا ہے کہ اس کو بہت غصہ آ رہا ہے یا گناہ پر کنٹرول نہیں پا رہا، تو ایک بہت بہترین حل ہے اس کے لیے کہ وہ باوضو رہے، کیونکہ باوضو رہنے سے شیطان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، شیطان نہیں آتا. تو یعنی انسان کو لگتا ہے کہ میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتا، بس ملتا ہوں تو میں غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، یا جھوٹ بے اختیاری طور پر نکل جاتا ہے، یا غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ باوضو رہے، کیونکہ باوضو رہنے سے یہ پانی جو یعنی شیطان، چونکہ ابلیس جو ہے یہ من نار السموم، یعنی یہ جو ہے ان کی خلقت جو ہے وہ آگ سے ہے نا،
تو پانی کے ذریعے ان لوگوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یعنی ان طرح کی مخلوق کو، اور اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دفع کیا جاتا ہے، یعنی اس مخلوق کو. تو وضو کرنا جو ہے وہ یہ بھی ایک بہترین حل ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے یعنی غصہ پینے کی جو فضیلت ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ سنن نبی داؤد اور امام ترمذی بھی اپنی سنن میں اس حدیث کو لائیں، اور امام البانی نے اس کو حسن کہا ہے، کہ جو شخص من کظم غیظا وهو یستطیع ان ينفضه، کہ جو شخص غصہ پی جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس غصے کو وہ نافذ کر دے، یعنی وہ غصہ اظہار کرنے پر بالکل کنٹرول رکھتا ہے، اتھارٹی میں ہے، یعنی وہ چاہے تو وہ غصہ کا اظہار کرے، لیکن اس موقع پر وہ غصہ پی جاتا ہے. دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام مخلوقات میں سے اس کو سب کے سامنے بلائیں گے، حتیٰ یخیرہ فی ای الحور شاء، اور سب کے سامنے اس کو چوائس دیں گے، آپشن دیں گے کہ کون سی حور چاہیے اس کو لے لے. صرف کس بات پر؟ جہاں پہ انسان غصے کا اظہار کر سکتا ہے، جہاں پہ اس کی چلتی ہے، وہاں صرف اس کے کرنا یہ ہے کہ ایک گھونٹ پی لینا ہے غصے کا، اس نے اپنا غصہ پی لینا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق میں اس کو یہ عزت دیں گے کہ تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ جو حور چاہیے لے جا. اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. غصہ بس پینا ہے، اپنا آپ پر کنٹرول کرنا ہے. بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع حدیث ہے، اور واقعی اللہ جیسے کہ اس کی بڑی فضیلت بھی اور بھی فضیلتیں ہیں. غصہ پی اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، یعنی ایک انسان کو اگر غصہ آ جائے تو اللہ کا ذکر کرے، یا قرآن کی آیت پڑھے، یا ان طرح کی نصوص کو، ان احادیث کو اور آیت کو یاد کرے. ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس شخص نے کہا، یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، یعنی جب امیر المومنین تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ، فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، کہ اللہ کی قسم اے عمر بن خطاب، اے ابن خطاب، تو نے ہمارے ساتھ عدل نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا. تو عمر بن خطاب کو غصہ آ گیا اس پہ، حتیٰ کہ وہ قریب تھا کہ وہ اسے مارنے لگتے یا اٹھ کے اس کو کچھ کرتے. تو اتنے میں جو ہے وہ صحابی جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ، اے امیر المؤمنین رک جائیے آپ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے قرآن میں فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ لوگوں کو معاف کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جو شخص جو آپ سے خطاب کر رہی ہے جاہلوں میں سے، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس سے معافی درگزر کیجیے اور اعراض کیجیے. تو فرماتے ہیں فواللہ ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ، اللہ کی قسم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے جہاں پہ اللہ کے قرآن کی اس کی تلاوت کی گئی. وکان وقافا عند کتاب اللہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب پر جب بھی کوئی آیت پڑھی جاتی تو وقافاً رک جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ کی قرآن کی آیات پڑھی جاتی تو وہ رک جاتے تھے، نہیں بس اللہ اور رسول سب سے آگے. اللہ کا ذکر کیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، وضو کیا جائے، اپنی حالت کو منتقل کیا جائے، یہ سارے جو ہیں وہ حل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی مواقع پر بھی غصہ آیا ہے، جیسے کہ ایک مثال ہے، اور وہ یہ کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نماز سے پیچھے ہٹتا ہوں، یعنی میں رات کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ. کیونکہ من اجل فلان، کیونکہ فلاں جو ہے وہ امام صاحب جو ہیں وہ بڑی لمبی قرات کراتے ہیں، تو بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. مما یطیل بنا، یعنی وہ بڑی طوالت اختیار کرتے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ، اللہ کی قسم میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام کے بارے میں یہ بات سنی تو میں نے اس سے زیادہ جو ہے وہ غصے میں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر یہ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرعی تقاضا نہیں ہے کہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں لمبی نمازیں کرا کے، اور اس میں جو ہے وہ بیماروں کو اور
جو بوڑھے ہیں ان حضرات کا، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان منکم منفرین، بے شک تم میں سے وہ لوگ ہیں جو دین سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کر کے فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، تو جو شخص بھی تم میں سے نماز پڑھا ہے تو بڑی مختصر نماز پڑھا ہے، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور حاجت والے بھی، ان کو کہیں جانا بھی ہو، تو لہٰذا لوگوں کو اپنے دین سے، نمازوں سے متنفر نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت غصہ آ گیا۔ اور اسی طرح اگر انسان یہ یاد رکھے کہ غصے میں انسان کیا کچھ کہہ جاتا ہے، اور کبھی کبھار اتنی خطرناک بات کہہ جاتا ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اور اس کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ ذکر کیا بنو اسرائیل میں دو شخص کا، دو بھائی تھے۔ ایک بھائی جو ہے بڑا مجتہد تھا، یعنی عبادت گزار تھا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ گناہ کر لیا کرتا تھا، گناہ کر لیتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو وہ جو نیک شخص تھا وہ اپنے بھائی کو منع کرتا تھا، اس کو نیکی کی طرف دعوت دیتا تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو ایک دن جو ہے وہ اس نے اپنے بھائی نے، نیک بھائی نے اپنے بھائی سے کہا کہ رک جا، نہ کر۔ تو اس بھائی نے کہا کہ یار مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو، خلنی و ربی، مجھے اور میرے رب کو اکیلا چھوڑ دو۔ ابعثت علی رقیبا، کیا تو مجھ پر کیا نگہبان مقرر ہوا ہے کہ ہر بات تو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے جو بتا رہا ہے۔ تو وہ شخص جو کہ نیک آدمی تھا، جو کہ اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلا رہا تھا، اس نے غصے میں کیا کہہ دیا؟ اس نے غصے میں کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ غصے میں اس نے کہہ دیا، کیونکہ اس نے جو سامنے جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دو اللہ کو، کیا تو مجھ پر نگہبان مقرر ہوا ہے؟ تو اس نے اب دیکھیں غصے میں، حالانکہ وہ نیکی کا کام کرنے نکلا تھا اور اللہ کی طرف بندے کو بلا رہا تھا، اس بندے نے غصے میں جملہ کیا کہہ دیا؟ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، او لا یدخلک اللہ الجنہ، یا تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ملک الموت بھیجا، ان کی روحیں قبض ہوئیں، اور دونوں جو ہے فاجتمعا عند رب العالمین، دونوں جو ہے وہ رب العالمین کی طرف جمع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار، اس مجتہد سے کہا کہ اکنت بی عالما، کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے؟ تو نے میری طرف سے کیوں حکم سازی کرنا شروع کر دی کہ میں معاف نہیں کروں گا یا میں جنت میں نہیں داخل کروں گا؟ اور اللہ تعالیٰ اس گنہگار سے کہیں گے جا تجھے میں نے جنت میں داخل کر دیا، اور اس کو کہیں گے جا میں نے تجھے دوزخ میں ڈال دیا۔ یعنی اس کو جو ہے، جو دین کی دعوت دینے نکلا تھا، اس نے یعنی پورا جو ہے وہ اس نے پوری زندگی دین کی دعوت دی، اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دیا، لیکن ایک غصے کے موقع پر اس نے ایسا الفاظ کہہ دیے کہ گویا کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے لوگوں پر حاکم بننا شروع ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیا اور فتوے ڈالنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم دے دی۔ غصے میں انسان، یہ دین کے معاملے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ دینی آرگیومنٹس میں پڑھتے ہیں، دینی مباحث میں پڑھتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اختلاف کر بیٹھتا ہے اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے، لیکن ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف شدت پکڑ لیتا ہے تو غصے میں آ کے انسان کہتا ہے تو کافر ہو گیا، یا تو جو ہے وہ فاسق ہو گیا ہے، یا تو جو ہے وہ جہنمی ہو گیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس حدیث میں کہی گئی ہے۔ تو لہٰذا غصہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ اب یہ دیکھیے، دینی بات ہو رہی ہے، دینی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ شیطان اس کو اتنا جو ہے وہ چڑھا دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بربادی اور ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر غصے میں، اول تو یہ ہے کہ کچھ نہ کہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت ہے، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب غصہ آئے تو تو خاموش ہو جائے۔ اس نصیحت پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انسان غصے میں بہت کچھ غلط کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، اور جو غصے کو پی جانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔